किसी के घर में मैयत पड़ी होती तो क्या ढोल बजाओगे? है ये सवाल करते हैं नहीं करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे घर में मैयत पड़ी होगी तो क्या ढोल बजाओगे? तो इससे पूछो कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो विसाल हुआ था, जो वफात हुई थी, वो 6 रजब को हुई थी, फिर 6 रजब को ढोलक क्यों बज रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कमीने वहां तो ढोलक बजवाने पे कुछ नहीं कहते और झूमेंगे जाके। है ये सच्चाई है या नहीं है कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अगर ढोल बजाते हैं तो ये पहले नंबर पे तो ये खुशी का ढोल नहीं होता, ऐलान करने का ढोल होता। ठीक है, पहली चीज। आप ये बताइए, जितने लोग हम बैठे हुए हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिलसिले में मुरीद होगा, और अगर मुरीद नहीं भी होगा, बड़े गौर से समझ लीजिएगा, अगर कोई इंसान किसी सिलसिले में मुरीद नहीं भी होगा तो जाहिर है ऐसा नहीं होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज को ना मानता हो, ऐसा नहीं होगा कि बड़े पीर साहब को ना मानता हो, ऐसा नहीं होगा कि साबिर कलियरी को ना मानता हो, ऐसा ना होगा कि अशरफ जहांगीर सिमनानी को ना मानता हो, ऐसा ना होगा कि वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु को ना मानता। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। है कोई ऐसा हम में? हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं और टनाटन सुन्नी कहते हैं, तो आप बताइए या तो हम किसी ना किसी सिलसिले में मुरीद हैं या नहीं हैं? और अगर हम मुरीद नहीं हैं तो आप लोग इतने बैठे हैं, बताइए ख्वाजा गरीब नवाज को बुजुर्ग मानते हैं या नहीं? उनके मज़ार पे हाजिरी देने जाते हैं या नहीं? बड़े पीर साहब को हम लोग मानते हैं या नहीं? किसी ना किसी बुजुर्ग से हम जुड़े हुए हैं या नहीं? इसीलिए मैं अपने खिताब में कहता हूं बिरादराने इस्लामो तरीका। ठीक है, अब जरा सा और से समझ लें जो मैं मसला बताना जा रहा हूं, और इसे रट लें। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताता हूं, और इसे आप समझ लीजिए। और आप बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा आप जानते हैं, लेकिन ये जो सामने वाला मुखालिफ है, इससे हम इसका जवाब कैसे देंगे, इसकी हम बात कैसे रद्द करें? तो हमें साफ मालूम है कि ये 22,000 का यजीदियों का लश्कर है और 72 हम कुर्बानी देने वाले हैं। है ये सच्चाई? तो ये 22,000 तो हमारे मुकाबले पे हमेशा रहेंगे, चूंकि हम मानने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। यजीद के मानने वाले हमेशा, जब रसूल अल्लाह मौजूद थे, बज़ाहिर आदमी मौजूद हैं आते हैं, आप ये बताइए उस वक्त कितने लोगों ने कलमा पढ़ा था? कितने से मुसलमान हुए थे? बहुत कम तादाद में हुए थे। तो हमेशा याद रखिए कि बातिल की तो तादाद बढ़ी हुई है, हमेशा बढ़ी हुई रहेगी, हक की तादाद हमेशा कम होती है। और यही आजमाइश होती है कि हक वाले हमेशा कम होते हैं और कुर्बानियां देकर अपने खून से, अपने लहू से दीन को सींचते हैं। तो 72 के मुकाबले में 22,000, बात समझ में आ गई? अब देखिए, हम सब लोग, सब ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले, सब बड़े पीर साहब के मानने वाले, सब बुजुर्गों के मानने वाले, अब इनमें कुछ कमीने ऐसे हैं औने पौने, बड़े गौर से समझ लीजिएगा। अपने आप को कहेगा कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज से ताल्लुक है मेरा, कोई कहेगा मेरा अशरफ जहांगीर सिमनानी से ताल्लुक है, कोई कहेगा मेरा साबिर पाक से ताल्लुक है, कोई कहेगा मैं तो इन बुजुर्गों को सबको मानता हूं, सब मेरी सराखों पे हैं। और ये आम लोगों की बात नहीं हो रही, ये जो मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, ये जो हाफिज कहला रहे हैं, खतीब कहला रहे हैं, इनकी इस खिताबत से कभी मत घबराना। इनसे सिर्फ एक सवाल करना, एक ही सवाल करना। ये कहते हैं जब किसी के घर में मैयत पड़ी होती तो क्या ढोल बजाओगे? है ये सवाल करते हैं नहीं करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे घर में मैयत पड़ी होगी तो क्या ढोल बजाओगे? तो इससे पूछो कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो विसाल हुआ था, जो वफात हुई थी, वो 6 रजब को हुई थी, फिर 6 रजब को ढोलक क्यों बज रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कमीने वहां तो ढोलक बजवाने पे कुछ नहीं कहते और झूमेंगे जाके। है ये सच्चाई है या नहीं है? अच्छा, उर्स किसे कहती हैं साहब? उर्स हर एक में होता है। उर्स जो होता है, कब होता है उर्स? किसी भी वली का बरसी पे, बहुत उम्दा। उर्स का मतलब बरसी, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बरसी को उर्स कहा जाता है। उर्स इसलिए कहा जाता है
کہ عرس کے معنی ہے کہ بالکل جس طرح دلہن مطمئن ہو کر سج کر اپنے باپ کے ہاں سے اپنے شوہر کے ہاں جاتی ہے تو اسے عروس یعنی دلہن کہا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت یقینی ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. اسی سے یہ لفظ عرس بنا کہ اسی طرح سے اللہ کے جو یہ نیک بندے ہیں یہ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سج دھج کے جاتے ہیں کہ پھر یہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں محفوظ فرما لیتا ہے اور ان کی زندگی میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں 70 گنا ہو جاتی ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اسی لیے ہر سال ان کے عرس پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے حق میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے قرآن کی تلاوت کر کر فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ نذرانے پیش کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کی سمجھ میں ایک بات یہ آ گئی کہ جب ہم کوئی چشتی ہے، کوئی کسی کا ماننے والا ہے، تو اس کے ہاں جب ڈھولک بج رہی ہے تو کون سی خوشی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم حسین علیہ السلام کے لیے اگر ڈھول بجاتے ہیں تو یہ پہلے نمبر پہ تو یہ خوشی کا ڈھول نہیں ہوتا، اعلان کرنے کا ڈھول ہوتا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خوشی کے لیے بجتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کا غم بھی زمانے میں سب سے بڑا غم، ان سے بڑا غم اس زمانے میں نہیں ہے. اور ایسا غم ہے کہ غم بات کو ہو رہا ہے، رسول اللہ نے پہلے اعلان کر دیا ہے اللہ کے حکم سے، اور پہلے ہی اپنے آنسو بھی بہا دیے ہیں اور وہاں کی مٹی بھی محفوظ کر دی ہے جہاں حسین علیہ السلام شہید. تو یہ ایسا غم ہے جسے رسول اللہ نے بھی اپنے دور میں منایا ہے، اور پھر اپنے دور کے علاوہ باقاعدہ عالم رویا میں آن کر یہ بتاتے ہیں کہ خاص کربلا کے دن بھی میں وہاں موجود تھا، اور یہ خون بھری شیشی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ان شہداء کا خون ہے. تو آقا دو جہاں جس غم میں شامل ہیں، آقا دو جہاں جس غم کو کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا غم ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی خوشی بھی نہیں ہے، اس سے بڑی خوشی بھی نہیں ہے کہ اے حسین علیہ السلام، آپ فخر انبیاء ہیں، تمام رسول اور نبی آپ پر فخر کرتے ہیں، اور آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس پر نبی اور رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ واہ واہ حسین تم نے کیا کر ڈالا، حسین تم نے جو قربانی دے دی. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان اپنا جان مال قربان کر دیتا ہے، لیکن یہ کسی سورما کو نہیں دیکھا کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دے اور 25 سال کی جوانی بھی قربان کر دے، اپنے تمام ملنے والوں کو قربان کر دے، اور آخر میں اللہ سے یہ کہے کہ میرا خون بھی اب تو تیری رضا کے لیے شامل حال ہے. یہیں پر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان پنجتن زندہ باد. یہیں پر آنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کر دی، کارے کے حسین اختیار کر دی، کارے کے حسین اختیار کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ ابھی بیان میں سن رہے تھے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ڈھول بجانا خوشی کا نہیں بلکہ اعلان کرنا ہے، ڈھول کو بجانا اعلان کرنا ہے. تو میں ان حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ اعلان کرنا صرف محرم کے مہینے میں ہی جائز ہے یا اور بھی تہوار ہیں؟ عید بھی ہے، اس کا ڈھول کیوں نہیں بجواتے آپ؟ جلوس محمدی اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے، وہاں پہ ڈھول کیوں نہیں بجواتے آپ؟ پھر شب معراج آ گئی، شب برات آ گئی، ہر پہ آپ ڈھول بجوائیے. جب ڈھول بجانا آپ اسی کا موہر کر رہے ہیں کہ اعلان کرنا ہے تو پھر سارے تہواروں پہ اعلان کریے. تو میرے بھائیوں، ایسے علماءوں سے بچ کے رہیں. ڈھول بجانا کسی قیمت پر جائز نہیں. اگر آپ کو اعلان کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں اعلان کرنے کے، یا ڈھول بجانا ہی اعلان کرنے کا طریقہ ہے. ایسے مولاناؤں سے بچ کے رہیں آپ حضرات، اور ڈھول سے بچیں. ڈھول بجانا اسلام میں بالکل منع ہے. کسی قیمت پر آپ ڈھول کا استعمال نہیں کر سکتے کسی پروگرام میں، کسی بھی خوشی کے موقع پر. تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے چینل سے ایسے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے، اور
ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں جا کے بتائیے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیجیے اور ان کی سنیے اور ان کو بتائیے سمجھائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. درے گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، درے گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، مطلب کیا ہے؟ شاہ حسین بادشاہ حسین جیسے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اسے بھی سمجھ لیں، یہ بھی خواجہ صاحب کی روبائی ہے. آپ فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کر دی، اے حسین علیہ السلام آپ نے وہ کام اختیار کیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے ایسا خون سے اپنی قربانی سے ایسا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین رسول کو، اللہ کے شریعت کو آپ نے اپنے خون سے ایسا سینچا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب اس میں بہار رہے گی، کوئی اس کی طرف کو غلط نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کوئی اس کی طرف کو غلط نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ایسا آپ نے کارنامہ کیا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہیچ پیمبرا نیایدی کار، یہ بہت بڑی بات ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسی نبی سے بھی وہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں لیا اللہ نے، اے حسین جو کام آپ سے لیا ہے اللہ نے. آپ فخر انبیاء ہیں، آپ فخر رسول ہیں، تمام جتنے رسول اور نبی ہیں ان سب کے سردار آپ کے نانا ہیں. اور جب نانا کے ہاں یہ پیغام آ رہا ہے کہ یہ بچہ شہید ہوگا، تو ویسے تو آقا ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہاں راضی برضا ہیں کہ اللہ نے جو انعام میرے حسین کو دیا ہے وہ انعام ہی اتنا بڑا ہے، وہ انعام ہی اتنا بڑا ہے. شہادت کوئی کم بڑا انعام نہیں ہے. تو کارے کے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، ہیج پیمبرا نیایدی کار. آگے فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم وہ کار اختیار کر دی. اے حسین علیہ السلام اللہ کی قسم جو کام آپ نے اختیار کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک یہ کوئی دوسرا یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ نے اس انتہا کو پہنچا دیا ہے اپنی قربانی کو، اپنی اس شہادتوں کو کہ جو اس کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.